فسطائی حکومت کے وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے، لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی، اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا، اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی، اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے، اور ورچولی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے، وہ ریزونیٹس among the hearts of the people. So نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں، اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کے اوپر اگری کی. جیسا کہ میں نے 2-3 دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکے ہیں نہ ہم جھکیں گے، اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں. تو اب ان کے پاس آپشن، جیسا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے، وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر دیں، خان صاحب کو یا ہمیں، وہ سب ہم ایک ہی ہیں. تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا. یہ ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. میں صرف ان دا اسٹرانگسٹ پاسبل ورڈس جو رات کا ان کا اللیگل ایکشن ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور ہم ونس اگین حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو رسپانسبلٹی، الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں. تو یہ سب کچھ انہی کی سپرویژن میں ہو رہا ہے. احکامات کہیں اور سے آتے ہیں، سپرویژن ان کی ہوتی ہے. احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے، جو ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے. احکامات وہاں سے آتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کے اوپر ان احکامات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو رات کے ایکشن کی میں اسٹرانگسٹ الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کنڈیم کروں گا اس کو، اور چاہیں گے کہ فوری طور کے اوپر اس کو ریکٹیفائی کیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے. گزشتہ رات جو آپریشن کیا گیا ابھی تک آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، اعلان کیا گیا ہے، کیا دیر ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیمپ آفس جو لگا ہے مرکزی سیکرٹریٹ کے پاس بھی، یہ پیغام کیا ہے کورٹ میں کی؟ آپ کا میرا خیال ہم موو کر لیے، ہم نے پٹیشن موو کر دی ہے، کورٹ میں چلے گئے ہیں. نمبر 1 بات. نمبر 2 آپ وہ موو کر دی ہے شعیب شاہین صاحب نے لیڈرشپ کے حکم پہ، اور کور کمیٹی کی میٹنگ وہاں آج ہوگی. ظاہر ہے وہ سہولیات نہیں ہے، ہمارے بہت سے ممبران پورے پاکستان سے تھرو زوم لنک جوائن کرتے ہیں، وہ سارا سلسلہ انہوں نے توڑ دیا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے ٹکا خان، یہ بیسیکلی آئین کے آرٹیکل 15, 16, 17, 19 اور 19A کی خلاف ورزی کل رات ہوئی ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل جماعت کے آفس کو جب توڑا، آپ نے لوگوں کو فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف پروفیشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن اینڈ رائٹ ٹو ایکسپریس دیئر اوپینین سب سے آپ نے روکا ہے. پھر بھی ہم وہاں محدود وسائل میں آج اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. میسج یہ ہے کہ جیل میں خان کھڑا ہے تو جیل کے بعد اس کے سپاہی بھی کھڑے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ جب پرسوں ظاہر ہے یو این کا ایک بڑا مشن وہاں پہ آیا تھا، آپ سے ملاقات ہو رہی تھی، اسی دوران ہم نے دیکھا ایک پولیس کی جلغار تھی، وہاں پولیس اہلکار آئے، کامنٹس کیا تھے اس ساری سچویشن میں یو این کے آفیشلس کے کیا کام ہیں؟ میں جی جب میں وہاں سے اپنی جو میں نے پریزنٹیشن کرنی تھی وہ کر کے، کیونکہ میرے پاس لوگ آئے ہوئے تھے تو آئی جسٹ اسٹیپڈ آؤٹ اور وہ میٹنگ جاری تھی، گور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو مجھے بتایا گیا ہے جی کہ پولیس والے جو ہیں وہ دفتر میں داخل ہوئے ہیں. میں نے کہا ان سے آپ لوگوں نے پتہ کیا ہے کہ ان کے پاس سرچ وارنٹ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا ہے، اور سی سی پی او صاحب تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس کنٹینجنٹ کو، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہوتے کون ہیں ہم سے سرچ وارنٹ مانگنے والے. اینڈ سو دے اسپریڈ آؤٹ ان دی آفس، دے ور اباؤٹ 150 پیپل جو کہ دفتر میں داخل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کمرہ کمرہ جا کے تلاشی لی اس کی، اور جہاں جس ہمارے کانفرنس روم میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی یونائٹڈ نیشنز کے ریپرزینٹیوز کے طور کے اوپر، بائی دا وے وہ آئے تھے ڈسکس کرنے الیکٹورل پروسیسز اور ان دی کانٹیکسٹ آف دی ریسنٹلی ہیلڈ الیکشنز کہ وہ کیا کیا وہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو اس وقت انہوں نے وہاں سے پھر کھڑے ہو کے دروازہ آدھا کھول کے گور صاحب کو ایسے اشارہ کیا لٹرلی کہ جی آپ باہر آئیے. تو گور صاحب وہ میٹنگ چھوڑ کے باہر آئے ہیں، انہوں نے کو بات کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل نہیں سمجھے. گور صاحب پھر واپس اندر چلے گئے. دین آئی اسٹیپڈ ان، اور میں نے جا کے ان کو جو یونائٹڈ نیشنز کے لوگ تھے ان کو ایڈریس کر کے کہا جی کہ یہ حالت ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایوری ڈے. تو اگر آپ کو کوئی پروف چاہیے تھا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی قدر نہیں ہے اور وہ رائج ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے. وہ انہوں نے نوٹس کیا، اس کو سارا کچھ کیا. اس کے باہر صورت میں چلا گیا. لیڈی پولیس بھی آ گئی اتنے عرصے میں، کچھ خواتین بیٹھی تھی، خان صاحب کی سسٹرز بھی بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس. تو ان کو وہ ہر کمرے میں جا کے وہ لیڈی پولیس نے بھی جا کے وہ حماد اظہر کو ڈھونڈ رہے تھے. اس کے بعد جب
یونائٹڈ نیشنز کا جو ڈیلیگیشن تھا جب وہ جانا چاہا انہوں نے بائی دا وے پورے آفس کو گھیرا ہوا تھا. پولیس جو ہے پوری چاروں طرف سے انہوں نے آفس کو نہ کسی کو آنے دے رہے تھے اندر, نہ اندر آئے شخص کو باہر جانے دے رہے تھے. تو جب انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں نے باہر جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے بیچ میں انٹروین کی تو اس بات کے اوپر راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی اپنی گاڑیوں کی تلاشی دے دیں یہ, تو اس کے بعد ہم ان کو جانے دیں گے. تو یونائٹڈ نیشنز کے لوگوں کی جو آفیسرز تھے ان کے باہر سے آئے ہوئے تھے, ان کی گاڑیوں کی انہوں نے تلاشی لی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی, کوئی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے شاید کوئی لفظ ان کے ذہن میں آتا ہو, دس از جسٹ شیئر میڈنس. شیئر میڈنس. یہ لوگ نہ صرف ظالم ہیں بلکہ بے وقوف ظالم ہیں, کیونکہ آپ نے ظلم کرنا ہی تھا تو تھوڑا ویٹ کر لیتے, اقوام متحدہ کے سامنے اپنے آپ کو ننگا کیا. CDA نے کہا ہے کہ 3 ہم غیر قانونی تبلیغ کے 3 نوٹس دیے, جبکہ محلے داروں کی درخواست بھی انہوں نے میڈیا کو شیئر کی ہے کہ وہ محلے دار بڑے پریشان تھے بلکہ. تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کہ اس کے آپ کو نوٹس ملا CDA میں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا, اور اب جو ایک لیٹر آیا جو سو کالڈ نوٹس ہے وہ ہمیں ایڈریس نہیں ہے, وہ اس اونر کو ایڈریسڈ ہے جس سے ہم نے یہ پراپرٹی خریدی تھی اور PTI کے نام ٹرانسفر کروائی تھی. تو اس کو اگر گیا نوٹس تو وہ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے. PTI کے دفتر میں ایک بھی نوٹس ہمیں نہیں ملا. یہ شبلی فراز صاحب نے سینٹ میں اس پر خیر حاصل یہ بتایا ہے اور تردید کی ہے کہ کوئی ایسا نوٹس نہیں, شب خون مارا گیا. بالکل. اچھا چھوٹا سا کامنٹ چاہیے, جو میں ذرا کرائم بیٹ بھی کرتا ہوں, جو میڈیکل لیگل رپورٹ آئی ہے آپ کی, اس میں لکھا گیا کہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہوا, جو میٹالک نیکلز تھے. جی بالکل. جو میرا ڈاکٹر تھا اس نے بھی کہا جی کہ یہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے, جس نے یہ سارا کچھ اسٹچ اپ کیا ہے. اس نے کہا ہے, اور وہ آ بھی گیا سوشل میڈیا کے اوپر آیا, جب میں جھکا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا جب میں اپنے آپ کو وہ گارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو ایک بندہ جس نے وہ چادر پہنی ہوئی تھی, اس نے ایک ہاتھ سے ایک شارپ سا امپلیمنٹ تھا جو کہ اپنے پاس آن کیا اس بندے کو, جس نے کہ فائنلی وہ میرے اوپر اٹیک کیا. تو وہ ایک امپلیمنٹ تھا, براؤنش کلر کا امپلیمنٹ تھا, اس میں لائک دیٹ ریزرز تھے اور وہ شارپ ایج تھا, جس سے ہوا. اور ڈاکٹر نے بھی اس کا جو فضائیہ میں انہوں نے کیا, جو اس ڈاکٹر سے بھی آپ بے شک رپورٹ کی کاپی لے سکتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ شارپ ایج ویپن تھا, اٹ واز ناٹ اے بلیڈ. بالکل صحیح. چلیے جی, تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے پہلے نہیں پوچھا. حیدر شرازی یونیورسٹی جناب. اچھا یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ایک ہی طرح کا ہے کہ وہ FIR جس طرح کی کاٹتے ہیں. عامر مغل گزشتہ شب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہوائی فائرنگ یہ اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا, وہ کچھ نہیں تھا, لیکن ان پہ جو FIR کاٹی گئی ہے زیادہ دہشت گردی یا اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ آپ کو کوئی تھریٹ کرنا چاہ رہی ہے ریاست یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. اس کے لیے ان کو آئینی حدود میں جو 70 سال سے نہیں ہے لانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیا ہوں گے. ڈیبیٹ کا حصہ تو بن رہا ہے ساری چیزیں, لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ ان کو آئینی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے بتایا جائے کہ آپ کی رائے یہ ہے, وہاں تک کیسے محدود کریں گے. اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں کھوسا صاحب سے کہوں گا یہ آئینی سوال ہے, قانونی ہے, تو وہ جواب دیں گے. دیکھیں, ہم نے ایک تحریک کی آغاز کیا ہے جس میں 6 جماعتیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں, جس میں آئین کے تحفظ کا ہی ہم عزم کر کے آگے لے کے چل رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان سے ہم نے 2 نشستیں کی, چمن میں بھی ہم نے کی, پشین میں بھی ہم نے کی, وہاں سے شروعات کی ہے. اور اب ہم جو ہے ہم نے فیصل آباد کا کیا ہے, ابھی تک ہمیں اجازت نہیں ملی ہے. اب حکم ہوا ہے فیصل آباد دھوبی گھاٹ کا کہ ہم ڈپٹی کمشنر سے سوموار کو, منڈے کو, اسی منڈے جو آ رہا ہے اس میں مل کے ہم کریں. اس کے بعد ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں. تو یہ آئین پر عمل داری کو یقینی بنانے کے ہم نے جو ہے کی ہے. ہم جماعت اسلامی سے ملے, منصورہ میں میں خود ملا, ان کے حافظ نعیم صاحب کے اور لیاقت بلوچ صاحب کے اور دوسرے ان کے ساتھ ہوا. وہ بالکل ہمارے شامل ہیں اس معاملے میں, اور ہم نے کہا ہے کہ آپ کیجیے گا. وہ پہلی نشست کرنے جا رہے ہیں. ہم نے جو ہے منہاج القرآن کی جو ہے ان کو بھی شامل کیا ہے. ہم نے جو ہے پیر پگاڑا صاحب کو بھی شامل کیا ہے, اور ہماری جو ہے پختونخوا کے جو ہے وہ جماعت جمعیت اسلام سے بھی, JUI سے بھی وہ گفت و شنید میں ہیں, اور سارے انشاءاللہ ملیں گے جی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ.